حب اہل بیت جزء ایمان ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں اپنے ایمان کے اس عظیم جز پر آخری سانس تک قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر نسبت سے ہمیں محبت اور ہر نسبت کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت اور رب ذوالجلال نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ اس روئے زمین میں پوری کائنات کے اندر جس طرح ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بے مثل اور بے مثال ہے، تو آپ کی نسبت کی وجہ سے آپ کے اصحاب بھی اور آپ کی اہل بیت بھی بے مثل اور بے مثال ہے۔ سب سے پہلے جو لفظ اہل بیت ہے یہ ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ اہل بیت کا لفظ جب بولا جائے تو اس سے کون کون سے افراد مراد ہیں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اہل بیت سے مراد چار ہستیاں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے شہزادے حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ مراد ہیں۔ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے، لیکن ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک اہل بیت اطہار، اہل بیت کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ تمام اہل خانہ مراد ہیں جن پر زکوٰۃ اللہ نے حرام فرمائی ہے۔ اب وہ کون کون ہیں؟ ان میں سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، آپ کی بیٹیاں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا بھی، اور دیگر جو آپ کی 3 صاحبزادیاں ہیں وہ بھی، اور آپ کے صاحبزادے، یہ سارے کے سارے اہل بیت اطہار میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اور جب بھی لفظ اہل بیت بولا جائے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد اس میں شامل ہے۔ دوسرے نمبر پر اہل بیت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم چچا سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں، اور آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں، اور آپ کی پھوپھی جان حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اہل بیت اطہار کے اندر آپ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج مطہرات وہ بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جو یہ آیہ کریمہ ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اگر اس کا سیاق و سباق دیکھیں کہ پیچھے ازواج مطہرات کی بات ہو رہی ہے، اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، تمہیں اللہ خوب ستھرا کر دے، تمہیں پاک کر دے۔ اب اس آیت کریمہ میں جو خاص طور پہ سیاق و سباق کے لحاظ سے دیکھیں تو خاص طور پہ یہ آیت کریمہ ازواج مطہرات کے لیے ہے، لیکن افسوس کہ آج یعنی اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے اور اپنے آپ کو حضور قومتی کہنے والے وہ اسی آیت کریمہ سے ازواج مطہرات کو خارج کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ازواج مطہرات اہل بیت میں نہیں،
حالانکہ دیکھا جائے تو یہ آیت آئی ہی ازواج مطہرات کے بارے میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی کے گھر والو، اللہ ارادہ کرتا ہے کہ رب ذوالجلال تمہیں خوب ستھرا اور پاک کر دے۔ تو اس یعنی اہل بیت اطہار کے اندر تمام ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، اور چوتھے نمبر پر وہ بنو ہاشم کے تمام مسلمان مرد اور عورتیں بھی لفظ اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ ان تمام کا کے اوپر لفظ اہل بیت کا اطلاق آتا ہے، اور جب بھی اہل بیت کا لفظ بولا جائے یہ لفظ ان تمام نفوس قدسیہ کو شامل ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل بیت کا لفظ ان تمام کو شامل ہے، بلکہ بعد نے تو اہل بیت میں صحابہ کو بھی شامل کیا کہ جتنے صحابہ ہیں وہ بھی لفظ اہل بیت کے اندر ان کا بھی شمار ہوتا ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس لفظ کے اندر بڑی عمومیت ہے، لیکن خاص طور پر لفظ اہل بیت کے اندر جن کو رب ذوالجلال نے سب سے منفرد شان عطا فرمائی ہے وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ کے دونوں شہزادے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا اہل بیت اطہار کے اندر ایک نمایاں مقام اور مرتبہ ہے۔ اب جب بھی لفظ یعنی اہل بیت بولا جائے تو اس میں عموم میں تمام افراد بھی شامل ہیں، لیکن جو لفظ سید ہے اس کا اطلاق علماء نے فقط رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو آل ہے، جو دونوں شہزادوں سے حضرت امام حسن سے جو آپ کی نسل چلی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جو آپ کی اولاد کا سلسلہ چلا، ان دونوں کی اولاد پر لفظ سید بولا جاتا ہے، وگرنہ اہل بیت کا لفظ یہ عام ہے، اور سید کا لفظ اس لحاظ سے خاص ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل سداد ہونے کا جنہیں شرف حاصل ہے وہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد گرامی ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی آل اپنی اہل بیت کی محبت کا درس دیتے ہوئے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح اپنی محبت کو اللہ کی محبت کے بعد فرض قرار دیا، اور تمام فرائض سے بڑھ کر جو دیگر عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان تمام سے بڑھ کر اللہ کے اوپر ایمان لانے کے بعد، اللہ کی محبت کے بعد سب سے اہم فریضہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے پیار کرنا ہے، تو آپ کی نسبت کی وجہ سے تمام فرائض سے بڑھ کر جن جن حضرات کو آپ سے نسبت حاصل ہے، وہ اہل بیت اطہار ہوں یا صحابہ اکرام ہوں، ان کی محبت بھی تمام فرائض سے بڑھ کر ایک اہم فریضہ ہے۔ یہاں تک کہ مستدرک کے اندر امام حاکم نے اس حدیث کو نقل کیا جو آپ حضرات نے پہلے کئی مرتبہ سماعت کی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لو ان رجلا سفن بین الرکن والمقام فصلی وصام، فرمایا ایک بندہ اگر کعبہ شریف میں چلا جائے اور حرم کعبہ میں بھی وہ مطاف کے اندر سامنے اس کے حرم کعبہ ہو، بیت اللہ شریف ہو، اور ایک جانب اس کے مقام ابراہیم ہو، اتنا قریب جا کے وہ اپنا مصلی بچھائے اور ساری زندگی صلی نماز پڑھتا رہے، وصامہ اور دن کو روزہ رکھتا رہے، ساری زندگی اس کی اس حالت میں بسر ہو، وہاں بیٹھ کے زندگی بسر کرے جہاں بندہ نماز نہ بھی پڑھ رہا ہو، طواف نہ بھی کر رہا ہو، ویسے بیٹھ جائے تو پھر بھی اس پہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وہ کہ جب ایک لمحہ بھی اللہ کی رحمتوں کے نزول سے وہ بندہ محروم نہیں، لیکن اس کے باوجود میرے آقا فرماتے ہیں جس نے ساری زندگی وہاں بیٹھ کے بسر کی، نہ دکھاوا ہے نہ ریاکاری ہے، جس کے نامہ اعمال میں اور کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں یہ بندہ جب فوت ہوا داخل النار، جہنم میں داخل ہوا، سبب کیا بنا
اب وہ بندہ کہ جو اتنا قریب کعبے کے بیٹھا ہو اس کے ایمان کے اندر کوئی شک نہیں ہو سکتا، اس سے بڑی ایمان کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ بظاہر کوئی اس کے اندر خرابی نہیں تھی، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سارے کام کیے ہیں اس نے، لیکن جہنم میں جانے کا سبب یہ تھا وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نمازی بھی تھا، حاجی بھی تھا، سارے کام اس نے کیے ہیں، لیکن اس کے دل میں میری آل کا بغض تھا، میری آل کا بغض، اس کی وجہ سے رب ذوالجلال نے نہ اس کی نماز دیکھی، نہ روزے، نہ اس کی عبادتیں، ساری اس کی منہ پہ ماری گئیں، اور رب ذوالجلال نے صرف اس سبب سے کہ اس کے دل کے اندر میری آل کی محبت نہیں تھی، میری آل کا بغض تھا، تو رب ذوالجلال نے اس سبب اس بندے کو جہنم میں داخل فرما دیا۔ اب اس حدیث کے پیش نظر علماء نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے حضور کی آل سے پیار کرنا یہ تمام فرائض سے بڑھ کر فرض ہے، کہ نسبت کی وجہ سے، بغیر نسبت کے نہیں، بغیر نسبت کے اگر کوئی پیار کرتا ہے تو وہ پیار تو قابل قبول ہی نہیں، وہ صحابہ سے کرے یا اہل بیت سے کرے وہ پیار تو قبول ہی نہیں، مانے نہیں جائے گا۔ پیار وہ قبول ہے، اصحاب سے بھی پیار ہو تو حضور کی نسبت کی وجہ سے، اور آل سے بھی پیار ہو تو نسبت رسول کی وجہ سے۔ وہ پیار کے ہم قائل ہی نہیں کہ آج جن کی محافل میں یعنی ان حضرات پہ صلوات بھی پڑھی جائے، لیکن وہ کہیں کہ معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یعنی وہ نبوت کے حقدار تھے، جبریل کو غلطی لگ گئی، وہ غلطی سے وہی لے کے رسول اللہ کے پاس چلا گیا، اور معاذ اللہ جو یہ کہیں کہ علی کی وجہ سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ نبوت ملی، وہ حضرت مولا علی کو اصل سمجھیں اور کہیں کہ انہیں جو کچھ ملا ہے وہ معاذ اللہ ان کی وجہ سے ملا ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ اصحاب ہوں یا آل ہوں، ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں، ان کو جو شانیں ملی ہیں میرے محبوب کی نسبت کی وجہ سے ملی ہیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جب ان حضرات کی محبت کا درس دیا تو میرے محبوب نے اپنی نسبت کا حوالہ دیا، فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمی، میرے صحابہ اللہ سے پیار کرو، کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، تم پہ نعمتوں کی برسات کرتا ہے۔ اللہ سے پیار اس وجہ سے کرو کہ وہ تم پہ نعمتیں تم پہ نازل کرتا ہے، اور فرمایا وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، مجھ سے پیار کرو، کیوں؟ لِحُبِّ اللَّهِ، اس لیے کہ تم اللہ سے پیار کرتے ہو، اللہ سے پیار کی وجہ سے مجھ سے پیار کرو۔ اگر تم مجھ سے محبت نہیں کرتے تمہارا محبت الہی کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے، مجھ سے پیار کرو، کیوں؟ لِحُبِّ اللَّهِ، اللہ کی وجہ سے۔ اور فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، میری آل سے پیار کرو میری محبت کی وجہ سے، ان کی اپنی ذاتوں کی وجہ سے نہیں، میری آل سے پیار کرنا ہے۔ سبب کیا ہے؟ لِحُبِّي، اس لیے کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے، تو میری محبت کا تقاضا ہے کہ جن کو میں نے شانیں دی ہیں، جن کو میری ذات سے نسبت ہے، جو میرا خون ہے، میری محبت تقاضا کرتی ہے کہ تم ان سے بھی پیار کرو، میری آل سے پیار میری نسبت کی وجہ سے کرو۔ اور ایک مقام پہ فرمایا میرے اصحاب سے محبت بھی میری محبت کی وجہ سے کرو۔ تو ہم اہل سنت و جماعت، ہم نہ اصحاب کو مستقل بالذات سمجھتے ہیں، نہ آل کو مستقل بالذات سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کی اپنی حیثیت کوئی نہیں، ان کو اللہ نے جو شانیں دی ہیں یہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ آل کو بھی جو مقام ملا ہے حضور کی نسبت کی وجہ سے ملا ہے، اصحاب کو بھی جو شان ملی ہے حضور کی نسبت کی وجہ سے ملی ہے۔ ایک حدیث کے اندر جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جس کو روایت کیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس انداز میں اپنی آل کی محبت کا درس دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کچھ لوگوں کی شکایت کی، کچھ قریش والوں کی، کہ جب یہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں قریش والے تو بڑے خوش اخلاق سے ملتے ہیں،
لیکن اذا لقونا بوجوہ لا نعرفها، لیکن جب ان کی ملاقات ہم میں سے کسی بندے سے ہوتی ہے، یعنی اہل بیت کی طرف اشارہ کیا کہ ہم میں سے کسی بندے سے جب یہ ملتے ہیں تو یہ یوں چہرہ بنا لیتے ہیں لا نعرفه، جس طرح یہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں، جس طرح اجنبی کو ملا جاتا ہے، آپس میں بڑے اخلاق سے ملتے ہیں، لیکن جب ہم میں سے اہل بیت اطہار کے کسی فرد سے ملتے ہیں تو یہ یوں چہرہ بنا لیتے ہیں جس طرح یہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبا شدیدا، میرے محبوب جلال میں آ گئے، فرمانے لگے وقال نفسی بیدہ لا يدخل، فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا يدخل قلب رجل الایمان، فرمایا کسی مومن کے دل کے اندر ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا، کب تک؟ فرمایا جب تک حتی، یہاں تک کہ یحبکم للہ ورسولہ ولقرابتہ، فرمایا اس وقت تک کسی مومن کے دل کے اندر ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک اے اہل بیت اطہار وہ تم سے محبت اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے نہ کریں، اور میری قرابت کی وجہ سے جب تک وہ تجھ سے محبت نہ کریں تو اس وقت تک ان کے دل کے اندر ایمان جگہ ہی نہیں بنا سکتا، وہ لاکھ کہتے رہیں ہم ایمان والے ہیں، فرمایا ایمان ان کے دل میں ٹھہر ہی نہیں سکتا، ٹھہرے گا تک جب تم سے وہ پیار اللہ کی وجہ سے کریں اور اس کے رسول کی وجہ سے کریں، ولی قرابتی، اور میری نسبت کی وجہ سے وہ تم سے پیار کریں، پھر کسی مومن کے دل کے اندر ایمان اپنی جگہ بنائے گا۔ حتی یحبکم للہ ورسولہ ولقرابتی، مومن تب بنتا ہے جب وہ میری اہل بیت سے اللہ اور میری وجہ سے، میری قرابت کی وجہ سے ان سے محبت نہیں کرتا۔ اور معجم کبیر کے اندر امام طبرانی نے اس حدیث کو نقل کیا، میرے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ، فرمایا تم میں کوئی بندہ بھی اس وقت تک مومن بن ہی نہیں سکتا جب تک میں اسے اس کی جان سے بڑھ کے محبوب نہ ہو جاؤں، مجھ سے، حضور فرماتے مجھ سے اپنی جان سے بڑھ کر جب تک پیار نہ کرے تو اس وقت تک وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور آگے فرمایا وہ اہلی احب الیہ من اہلہ، فرمایا اس وقت تک وہ مومن بن نہیں سکتا جب تک وہ اپنے گھر والوں سے بڑھ کر میرے گھر والوں سے پیار نہ کرے، اپنے گھر والوں سے بڑھ کر میری آل سے، میرے گھر والوں سے جب تک وہ محبت نہیں کرتا تب تک وہ بندہ مومن نہیں بنتا۔ اب اہلی کے لفظ عام ہیں، اس میں حضور کی ساری اولاد بھی شامل ہے، آپ کی ازواج بھی شامل ہیں، آپ کی تمام اہل بیت اس میں شامل ہیں، فرمایا جب تک وہ ان سے محبت نہیں کرتا اس وقت تک وہ مومن نہیں بنتا۔ فرمایا وہ اطرتی احب الیہ من اطرتہ، اور وہ میری اطرت، میری اولاد سے جب تک اپنی اولاد سے بڑھ کر پیار نہیں کرتا، فرمایا اس وقت تک وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ان تمام چیزوں کو ذکر کر کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح لفظوں کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ ایمان کی علامت نماز نہیں، ایمان کی علامت حج نہیں، یہ سارے کام مسلمان ہونے کے بعد بندے پہ فرض ہیں، لیکن ایمان بندے کے دل میں تب ٹھہرتا ہے جب تک وہ میری ہر نسبت سے، اپنی ہر نسبت سے بڑھ کے میری نسبت کو وہ محبوب نہ بنا لے، چاہے وہ آل کی نسبت ہو، چاہے وہ اصحاب کی نسبت ہو، ہر نسبت کو جب تک وہ محبوب نہیں بنائے گا اس وقت تک وہ بندہ کامل مومن نہیں بن سکتا۔ اور آگے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، مسند الفردوس میں اس حدیث کو نقل کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الزموا مودتنا اہل البیت، فرمایا میری اہل بیت کی مودت کو، یہاں محبت کے لفظ نہیں مودت کے لفظ بولے، اور جو آیت کریمہ ہے قرآن میں اس میں بھی رب ذوالجلال نے مودت کے لفظ ہیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا
لیکن اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ میری آل سے مودت کرو۔ اب یہاں علماء نے محبت اور مودت میں فرق بیان کیا۔ محبت کے بغیر زندگی ممکن ہے، لیکن مودت کے بغیر زندگی ممکن نہیں۔ جس طرح مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، مچھلی کو پانی سے محبت نہیں، مودت ہے۔ فرمایا اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی محبت نہیں، محبت کے ساتھ ساتھ مودت ضروری ہے۔ جب تک مودت نہ ہو بندے کا ایمان کامل نہیں رہ سکتا، ایمان سلامت نہیں رہ سکتا۔ ایمان سلامت چاہیے تو حضور کی آل سے مودت کرو، اور یہ مودت ایسی ہے کہ اس کے بغیر بندے کا مومن ہونا ہی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں یہی الفاظ ارشاد فرمائے، فرمایا الزموا مودتنا اہل البیت، میری آل کی محبت کو، مودت کو لازم پکڑو۔ فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَ اللَّهُ، فرمایا اس لیے کہ جو بندہ اس حال میں اللہ سے ملے، اس حال میں بندہ دنیا سے جائے کہ وَهُوَ يُؤَدُّنَا دَخَلَ الْجَنَّةِ، اس حال میں اللہ سے ملاقات کرے کہ وہ میری اہل بیت سے مودت کرتا ہے، تو ہمیں رب ذوالجلال اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ دخل الجنہ بشفاعتنا، حضور فرماتے ہیں میری شفاعت سے وہ بندہ، جو بندہ اس حالت میں دنیا سے جاتا ہے کہ اس کے دل میں میری آل کی مودت ہے، فرمایا میری شفاعت سے وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ والذی نفسی بیدہ لا ينفع عبدا عملہ الا بمعرفت حقنا، فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، بندہ مومن کو اس کا کوئی عمل بھی اسے نفع نہیں دے سکتا، کوئی عمل بھی، وہ نماز پڑھے، وہ حج کرے، وہ زکات دے، کوئی عمل بھی اسے نفع نہیں دے سکتا الا بمعرفت حقنا، فرمایا جب تک وہ ہمارا حق نہ پہچانے، میری آل کا حق نہ پہچانے کہ میری آل کا اس کے اوپر حق کیا ہے، میری اہل بیت کا اس کے اوپر حق کیا ہے، جب تک وہ یہ نہ پہچانے، میرے آقا فرماتے بندہ مومن کو اس کا کوئی عمل بھی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ اور کس انداز میں نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی آل کی محبت کا درس دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حب آل محمد یوما، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے ایک دن پیار کرنا، یہ نہیں مطلب ہے کہ ایک دن بندہ کر لے جو اگلے دن نہ کرے، ہر دن لازم ہے، ہر دن کے ہر گھنٹے میں لازم ہے، ہر گھنٹے کی ہر ساتھ میں، ہر سیکنڈ میں لازم ہے۔ ایک دن پیار کرنے کا اجر کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں حب آل محمد یوما، جو ایک دن حضور کی آل سے پیار کرے، ایک دن اس کا اس حالت میں گزرے کہ اس نے حضور کی آل سے پیار کیا، تو میرے آقا فرماتے خیر من عبادت سنہ، ایک سال کی عبادت پہ جتنا اجر ہے، اللہ ایک دن اس بندے کو اتنا اجر دے دیتا ہے کہ جو حضور کی آل کی محبت میں وہ ایک دن بسر کرتا ہے۔ خیرن کے لفظ ہیں، ایک سال کی عبادت کا ثواب نہیں، خیرن ایک سال کی عبادت سے بھی بہتر ہے کہ اس کا ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی محبت میں بسر ہوتا ہے۔ اور فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَيْهِ، جو اسی محبت میں مر جاتا ہے داخل الجنہ، حضور فرماتے ہیں ضمانت میں دیتا ہوں رب ذوالجلال اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خمسن، پانچ چیزیں ایسی ہیں من اوتیہن لم یقدر علی ترک عمل الاخرہ، پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ پانچ چیزیں جس بندے کو مل جائیں، دنیا میں مل جائیں، تو اس کا آخرت کا کوئی عمل بھی ضائع نہیں ہوگا۔ آخرت کے عمل کے ضائع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی ایک گھڑی بھی اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگی۔ پانچ چیزیں اگر دنیا میں کسی کو ملی تو اس کے لیے آخرت کی ہر گھڑی بہتر ہے،
ہر گھڑی آخرت کی اس کے لیے فائدے والی ہے۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ میرے آقا فرماتے سب سے پہلی ہے زوجۃ صالحہ، نیک بیوی۔ نیک بیوی دنیا میں اگر کسی کو مل جائے تو فرمایا یہ ایسی چیز ہے کہ یہ آخرت بھی اس کی بہتر بنا دیتی ہے۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ دعا نا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، ہم کہتے ہیں اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا، تو کہتے ہیں دنیا کا بہتر ہونا کیا ہے؟ تو حضرت مولا علی کہتے ہیں دنیا کا بہتر ہونا یہ ہے کہ دنیا میں بندے کو اچھی بیوی مل جائے، یہ دنیا کا بہتر ہونا ہے۔ اگر کوئی بندہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ یہ دعا کرتا ہے تو مطلب یہ ہے وہ دنیا میں اللہ سے نیک بیوی کی تمنا کر رہا۔ یہ سب سے بڑا یعنی دنیا کا بہتر ہونا سب سے بڑا اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے اس کو نیک بیوی عطا کر دی۔ تو ہمیں پہلی چیز زوجۃ صالحہ، اور دوسرا وبنون ابرارا، فرمایا نیک اولاد بندے کو دنیا میں مل جائے تو یہ ایسی چیز ہے کہ بندے کی آخرت کی ہر گھڑی بہتر بن جاتی ہے، نیک اولاد۔ اور تیسری چیز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وحسن مخالطۃ الناس، لوگوں کے ساتھ اس کا جو ملنے کا معاملہ ہے، حسن سلوک لوگوں کے ساتھ یہ اس کو بہتر مل جائے۔ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہر وقت یہ ماتھے پہ تیور چڑھا کے ملتا ہے، خوش اخلاقی کے ساتھ ملے، وہ لوگوں کے پاس نہ بھی ہو پھر بھی لوگ اس کی تعریفیں کریں۔ وہ کہتے ہیں نا دنیا تے رکھ فقیرہ ایسا بین کھلون، قول ہومے تے حسن دور ہومے تے رون۔ اس انداز میں وہ دنیا سے گیا کہ اس کا لوگوں کے ساتھ حسن معاشرت اس کا اچھا تھا، میل جول اس کا اچھا تھا۔ فرمایا دنیا میں اگر کسی کو حسن اخلاق مل جائے کہ لوگ اس کی اس بات پہ تعریفیں کریں، فرمایا آخرت کے بہتر ہونے کے لیے یہ چیز بھی اس بندے کے لیے کافی ہے۔ اور چوتھی چیز میرے آقا فرماتے ہیں وَمَعِيشَةٌ فِي بَلَدِهِ، جس بندے کو رزق کمانے کا ذریعہ اس کے اپنے شہر میں مل جائے، اسے شہر ملک چھوڑنا نہ پڑے، فی بلدہ معیشۃ فی بلدہ، اپنے شہر کے اندر اللہ نے اس کے رزق کا بندوبست کر دیا۔ فرمایا یہ چیز بھی اس بندے کے لیے آخرت کو بہتر بنانے کے لیے یہ چیز بھی اچھی ہے۔ اور پانچویں چیز میرے محبوب فرماتے ہیں وحب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میری آل کی محبت اگر بندے کو دنیا میں مل جائے تو اسے آخرت کی فکر کرنے کی حاجت نہیں، رب ذوالجلال اس کی آخرت کی ہر گھڑی کو اس کے لیے بہتر بنا دیتا ہے۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2408 ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اہل بیت کی حیثیت جو دنیا میں ہے اور لوگوں میں جو حضور کی آل کا مقام ہے اس کو بیان کرتے ہوئے میرے آقا فرماتے ہیں آخری لمحات تھے ظاہری حیات کے اس دنیا میں، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ ہو سکتا ہے کہ اب اللہ کا وعدہ آ جائے، میرے صحابہ انا تارک فیکم الثقلین، میں تم میں 2 بڑی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور گارنٹی دیتا ہوں ان تمسکہما لن تضلوا من بعدی، میرے بعد اگر ان دونوں چیزوں کو تم مضبوطی سے پکڑ لو، یہ نہیں کہ ایک کو پکڑنا ہے ایک کو چھوڑ دینا، دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرمایا گارنٹی میں دیتا ہوں لن تضلوا من بعدی، میرے بعد بڑے سے بڑا فتنہ بھی آ جا، اگر تم نے ان دونوں چیزوں کو پکڑا ہوا ہے، ان کے ساتھ تمہارا رشتہ مضبوط ہے، میرے آقا فرماتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے، تمہیں کوئی گمراہ نہیں کرے گا۔ اولہما، ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے۔ فرمایا قرآن کو فیہ الہدی والنور، جس میں ہدایت بھی ہے جس میں نور بھی ہے، فرمایا یہ قرآن جو ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرمایا یہ ایسی رسی ہے کہ جس کا ایک سرا اللہ کے دست قدرت میں ہے اور دوسرا سرا اللہ نے مخلوق میں چھوڑا ہوا ہے، فرمایا جو اس رسی کو تھام لے گا ڈائریکٹ اس کا تعلق رب سے جڑ جائے گا، فرمایا جو اس کو مضبوطی سے تھام لے وہ گمراہ نہیں ہوگا، لیکن ایک چیز کو نہیں،
آگے جس چیز کا میرے محبوب نے ذکر کیا، حالانکہ وہ چیز بھی قرآن میں موجود ہے، لیکن میرے محبوب نے عام کے بعد خاص کا، یعنی خاص طور پہ اس کا الگ طور پہ ذکر کر کے بتایا کہ کوئی اس حیثیت کو، ان کو عام نہ سمجھے۔ فرمایا قرآن بھی مضبوطی سے پکڑو، اور فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، میری آل کو بھی مضبوطی سے پکڑو، ان کے ساتھ محبت کرو، ان کے ساتھ اپنا رشتہ ناتا مضبوط کرو۔ فرمایا میری آل کے ساتھ تمسک کرو۔ فرمایا یہ دونوں چیزیں آج جس طرح جڑی ہوئی ہیں، میرے آقا فرماتے صدیاں بیت جائیں گی، یہ اپوزیشن نہیں بنے گی۔ ایسا نہیں کہ قرآن اہل بیت کا اپوزیشن بن جائے اور اہل بیت اطہار جو ہیں وہ قرآن کی اپوزیشن بن جائے۔ جس طرح آج خارجی جو ہیں وہ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن اہل بیت اطہار کا دل میں بغض رکھتے ہیں، اور وہ طبقہ کہ جو آج اہل بیت کے ساتھ محبت کا دعویٰ تو کرے لیکن معاذ اللہ قرآن کو مکمل نہ سمجھے، اور وہ جاہل یہ کہیں کہ قرآن جو ہے یہ مکمل نہیں، اتنے سپارے جو ہیں وہ تو بکری کھا گئی اور قرآن مکمل نہیں ہے معاذ اللہ۔ وہ جن کے ہاں قرآن جو مکمل نہ سمجھے اور اہل بیت کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرے، ان کی محبت بھی جھوٹی ہے، اور جو قرآن پڑھیں لیکن اہل بیت اطہار سے بغض رکھے، ان کی محبت بھی جھوٹی ہے۔ فرمایا یہ اپوزیشن نہیں، یہ دونوں چیزیں میرے آقا فرماتے ہیں یوں جڑی ہوئی ہیں۔ انہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، فرمایا صدیاں بیت جائیں گی، قیامت آ جائے گی، یہ دونوں چیزیں یوں جڑی ہوئی جس طرح آج جڑی ہیں، یہ حوض کوثر میں دونوں اکٹھی میرے پاس پہنچ جائیں گی۔ انہیں کسی دور میں کوئی اپوزیشن نہ سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ چلو آل کی محبت ہمیں بخشوا لے گی، قرآن چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کو پکڑ لیں اور یہ ہمیں بخشوا لے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں نہیں، دونوں کی محبت لن یتفرقا، دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے، دونوں کی محبت لازم ہے۔ حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر میں دونوں اکٹھے میرے پاس پہنچ جائیں گے، اور وہاں پہنچ کے شفاعت ان کی کریں گے جنہوں نے دنیا میں قرآن بھی سینے سے لگایا ہو، قرآن بھی پورا مانا ہو، اور اہل بیت اطہار سے بھی سچی محبت کی ہو۔ فرمایا دونوں کی محبت جس کے دل میں ہوگی، قرآن بھی ان کی شفاعت کرے گا، میری اہل بیت بھی اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ اور یہاں تک تاریخ ابن عساکر میں جلد نمبر 14 کے اندر، اور امام ذہبی نے سیر الاعلام النبلاء میں اس حدیث کو نقل کیا کہ کس انداز میں ہمارے اسلاف نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جب آل کی محبت کا درس سنا تو کس انداز میں ان نفوس کے ساتھ صحابہ نے پیار کیا، تابعین نے محبت کی، ائمہ نے پیار کیا، اور ہمارے اسلاف نے ان سے محبت کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال کے بعد ایک مرتبہ ہم کسی جنازے پر گئے، جنازہ مدینہ شریف سے دور تھا، تو کہتے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی جنازے میں شرکت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تھے۔ کہتے جنازے پہ پڑھ کے جب واپس آ رہے تھے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھک کے آرام کرنے کے لیے قعد فی الطریق، رستے میں ایک پتھر کے اوپر بیٹھ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ وہ صحابی ہیں جنہیں تمام صحابہ میں یہ منصب حاصل ہے کہ حضور کی سب سے زیادہ حدیثیں جس صحابی نے روایت کی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ کی ذات گرامی ہے۔ کبار صحابہ میں جن کا شمار ہوتا ہے، اور کبار صحابہ کی میٹنگ میں صحابہ کو بھی اگر حدیث لینی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ سے رابطہ کرتے ہیں۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے جس صحابی کا صحابہ میں ان کا طرز عمل دیکھو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب پتھر پہ بیٹھے پاؤں لٹکا کر تو فجعل ابو ہریرہ ينفذ التراب عن قدميه بطرف ثوبه، حضرت ابو ہریرہ اپنے کپڑے کے کنارے سے زمین پہ بیٹھ کے حضرت امام حسین کے قدموں سے مٹی جھاڑنے لگے، مٹی صاف کرنے لگے۔ بطرف ثوبه کے لفظ ہیں، معنی یہ ہے کہ جو لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا، اب یہ قمیض بھی ہو سکتی ہے
اور یہ امامے کا کنارہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن عزت والے جانتے ہیں کہ عزت والوں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ انہوں نے حضرت امام حسین کو اس یعنی لائق سمجھا، یہ شان ہے ان کی کہ ابو ہریرہ اپنے پہنے ہوئے کپڑے سے حضرت امام حسین کے قدم سے لگنے والی مٹی جھاڑتے ہیں۔ جب حضرت امام حسین نے یہ دیکھا تو فرمانے لگی یا ابا ہریرہ وانت تفعل ھذا، ابو ہریرہ آپ ابو ہریرہ ہو کہ یہ کام کرتے ہو۔ مطلب یہ تھا کہ اگر یہ کام کرنا ہی ہے تو ابو ہریرہ کسی اور کو کہہ دو وہ یہ کام کر لے، آپ تو ابو ہریرہ ہو، آپ تو یہ کام نہ کرو۔ مطلب یہ تھا کہ ابو ہریرہ تیری بڑی شانیں ہیں، تو نے میرے نانا جی کے سب سے زیادہ فرمان اپنے سینے میں محفوظ کیے ہیں، تیرا بڑا مقام ہے، تو ابو ہریرہ ہو کہ یہ کام کر رہا ہے، کسی اور کو کہہ دیتا وہ یہ کام کر لیتا۔ حضرت ابو ہریرہ کا جواب سننا، فرمانے لگے دعنی، اے حسین مجھے اجازت دو، مجھے منع نہ کرو، مجھے یہ کام کرنے دو، دعنی مجھے چھوڑ دو کہ میں یہ کام کرتا رہوں، تمہارے قدم جھاڑتا رہوں۔ فواللہ، اللہ کی قسم، لو یعلم الناس منک ما اعلم لحملوک علی رقابہم، کہنے لگے خدا کی قسم اگر یہ لوگ وہ جان لیں، تیری وہ شانیں جان لیں جو میں جانتا ہوں، اگر یہ لوگ جان لیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بخاری میں حدیث ہے کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام سے علم کے 2 برتن لیے، کہتے ایک برتن میں نے لوگوں کو دے دیا، وہ سب سے زیادہ حدیثیں جو سنی ہیں وہ دے دیا، کہتے ایک دیا ہی نہیں، ایک نہیں دیا، ایک دے دیا، ایک میں نے محفوظ رکھا ہے، اور اس برتن میں ہے کہ میرے محبوب نے بتایا ہوا تھا میرے نواسہ حسین کی شان کیا ہے۔ کہنے لگے اے حسین اگر لوگ وہ جان لیں جو میں جانتا ہوں تیرے بارے میں کہ میرے محبوب نے تیری کیا شانیں بیان کی ہیں، پھر کیا کریں؟ کہتے ہیں لحملوک علی رقابہم، پھر لوگ تجھے زمین پہ چلنے ہی نہ دیں، تجھے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے چلیں۔ فرمایا تمہیں جو لوگ زمین پہ چلنے دیتے ہیں سبب یہ ہے یہ تمہاری شانیں ہی نہیں جانتے، اگر انہیں پتہ چل جائے کہ اللہ نے تمہیں مقام کیا دیا ہے، تمہارے زمین پہ قدم یہ پڑنے ہی نہ دیں، تجھے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے چلتے رہیں۔ اب دیکھو کیا مقام اور مرتبہ ہے، ہمارے اسلاف نے کس انداز میں اس محبت کا یعنی آپ کی آل کا احترام کیا نسبت رسول کی وجہ سے۔ شیخ محقق نے اس بات کو اخبار الاخیار کے اندر لکھا، ایک بہت بڑے شیخ اللہ کے ولی حضرت شیخ امان پانی پتی رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں درویشی 2 چیزوں میں ہے، لمبے لمبے بال رکھنے میں نہیں، سال کے بعد غسل کرنے میں نہیں، درویشی 2 چیزوں میں ہے۔ شیخ محقق نے لکھا، وہ شیخ کہتے ہیں پہلی چیز جس میں درویشی ہے، جس میں ولایت ہے، وہ کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں حسن اخلاق، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، اس میں درویشی ہے۔ اور دوسری چیز کہتے ہیں حضور کی آل سے پیار کرنا، آل سے پیار کرنا، اس میں ولایت ہے، اس میں درویشی ہے۔ اور حضرت شیخ امان پانی پتی رحمت اللہ علیہ ان کی یہ عادت کریمہ تھی، اور ان کی یہ عادت شیخ محقق نے اخبار الاخیار کے اندر لکھی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ محقق علی الاطلاع، وہ فرماتے ہیں حضرت شیخ امان جو ہیں پانی پتی، ان کی عادت یہ تھی جب یہ لوگوں کو پڑھا رہے ہوتے، لوگوں کو درس دے رہے ہوتے، تو کہتے ہیں اگر ان کی مجلس کے اندر کھیلتے کھیلتے کوئی سید زادہ چھوٹا سا بچہ بھی آ جاتا، یہ کتاب بند کر کے اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ہاتھ باندھ کے تب تک کھڑے رہتے جب تک وہ سید زادہ اپنی مرضی سے نہ چلا جاتا۔ لوگ کہتے کہ شاید بار بار مشقت کرتے ہو، وہ بچہ جو ہے وہ تو بار بار آئے گا، بچہ ہے اسے کیا پتا کہ اس کے آنے سے آپ کو یہ مشقت کرنا پڑتی ہے۔ تو وہ شیخ نے جواب دیا، کہنے لگے میں بچہ نہیں دیکھتا، میں اس کی نسبت دیکھتا ہوں، نسبت دیکھتا ہوں کہ اس کی نسبت کتنی اعلیٰ ہے،
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ آل سے ہے. میں یہ نہیں دیکھتا کہ وہ چھوٹا بچہ ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اس کی نسبت کتنی بڑی ہے. میں خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے اور اس کے احترام کی وجہ سے میں سبق پڑھانا چھوڑ کے ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں. علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس بات کو لکھا. عراق کے اندر ایک بڑا امیر شخص تھا اور وہ سادات کا بڑا احترام کرتا. پتہ چل جاتا کہ یہ سید ہے اور سید کا چھوٹا سا بچہ بھی ہوتا تو اسے بھی بڑی یعنی اپنے سے بھی اونچی جگہ پہ بٹھاتا. یہ اس کا انداز تھا، بڑا عزت سے نوازتا چھوٹے سے بچے کو بھی. تو ایک مرتبہ اس کی محفل کے اندر ایک بڑا پڑھا لکھا بندہ کہ جو اپنے آپ کو بہت سمجھتا تھا کہ میں نے بڑا پڑھا ہوا ہے، یعنی پوری محفل کے اندر وہ سب سے زیادہ علم والا تھا. جب اس امیر بندے کی مجلس کے اندر وہ آیا تو اس شیخ نے بڑی عزت دی اسے بھی، اس کے علم کی وجہ سے اسے اونچی جگہ پہ بٹھایا. لیکن اس کے بعد اس کی مجلس کے اندر محفل کے اندر ایک سید زادہ آیا تھا، وہ چھوٹا سا بچہ. اس شخص نے اس شیخ نے اسے اس بندے سے بھی زیادہ اونچی جگہ پہ بٹھایا اور اس بندے کو بڑا ناگوار گزرا کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے اور میں علم میں اسے بہت بڑا ہوں اور اس نے چھوٹے سے بچے کو مجھ سے بھی اونچی جگہ پہ بلند جگہ پہ بٹھایا، مجھ سے بھی زیادہ عزت دی. اب چہرے سے وہ بندہ وہ شیخ جو تھا اس کی ناگواری کے جو اثرات تھے اس نے پڑھ لیے. جب محفل ختم ہوئی تو اس نے اس عالم دین سے جو علم والا تھا اس سے پوچھا کہ آپ کی اولاد ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میرا بیٹا ہے. کہا بیٹے کو کیا کروا رہے ہو؟ تو اس نے بڑے فخر سے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو بھی علم پڑھا رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ آپ نے کوئی ایسا کام کیوں نہ کیا کہ اپنے بیٹے کو تم سید بنا دیتے، بیٹے کو سید بنا دیتے، ایسا کام کیوں نہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ یہ شیخ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ سید ہونا تو اللہ کی عطا ہے، میں بیٹے کو سید کیسے بنا سکتا ہوں؟ تو اس شیخ نے مسکرا کے کہا یہی بات تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ کتابیں پڑھنے سے بندہ سید نہیں بنتا، یہ اللہ کی خاص عطا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے. میں نے تجھے تیرے علم کے مطابق تجھے عزت دی ہے لیکن خون رسول ہونے کی وجہ سے اسے میں نے تجھ سے بھی زیادہ عزت سے نوازا ہے. میں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ بچہ ہے، یہ دیکھا ہے کہ اس کی رگوں میں میرے محبوب کا خون ہے، یہ خون رسول ہے. اس نسبت کی وجہ سے میں نے اسے تجھ سے بھی زیادہ عزت عطا فرمائی ہے. اب دیکھو کس انداز میں اس حقیقت کو ہمارے اسلاف نے سمجھا اور اس پہ عملی طور پہ اس پہ عمل کر کے دکھایا. لیکن افسوس کہ میدان کربلا کے اندر آج تو جو ہمارے اسلاف ہیں وہ یعنی اتنی صدیوں کے بعد نسل در نسل نسل در نسل آج کا جو سید ہے اس کا بھی احترام کرتے ہیں ادب والے، لیکن وہ حسین کہ جسے میرے محبوب اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہوں اور وہ حسین کے جسے اپنے لعاب دہن سے میرے آقا گھٹی دیتے ہوں، بھوک لگے تو میرے محبوب اپنی زبان مبارک جس کے منہ میں داخل کرتے ہوں، وہ حسین کہ جس کے بارے میں میرے آقا فرمائیں حسین وہ ہے جس میں میں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا. میدان کربلا میں ان تمام چیزوں کو بھول کر کس انداز میں حسینی لشکر پہ ظلم ڈالے گئے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس نسبت کا بھی خیال نہ کیا گیا. کہتے تو تھے وہ لوگ کہ ہم اللہ کے محبوب کا کلمہ پڑھتے ہیں، توحید پرست بھی اپنے آپ کو کہتے تھے، کلمے کے بھی دعوے دار تھے، نمازی بھی تھے، جمعے میں خطبے بھی دینے والے تھے، لیکن کسی نسبت کا احترام نہ کیا. آج دیکھو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا کے اندر جو کردار پیش کیا، ایک طرف کردار حسینی ہے اور دوسری طرف کردار یزیدی ہے، یزید کا کردار ہے، لیکن یزید کے کردار کو صدیوں بعد بھی آج نفرت سے دیکھا جاتا ہے، حسینی کردار کو آج بھی سلام پیش کیا جاتا ہے. یزید تھا، حسین آج بھی ہے، قیامت تک لوگ اس نام سے کردار کی وجہ سے نفرت کرتے رہیں گے، لیکن قیامت تک لوگ اپنے بیٹوں کا نام غلام حسین رکھنے پر بھی فخر کرتے رہیں گے.
کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نسبت کی وجہ سے خالق کائنات جل جلالہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مقام دیا کہ میدان کربلا کے اندر جو انداز آپ کا تھا، یہ صرف نام ہی نہیں، قیامت تک آپ کے اس کردار نے ایک مثال رقم کی کہ آج بھی اگر کسی باطل نظریے کو بیان کرنا ہو تو اسے کردار یزید سے بیان کیا جاتا ہے کہ یہ یزیدی کردار والا ہے، اور آج اگر باطل کے مقابلے میں حق کو بیان کرنا ہو تو کہا جاتا ہے یہ حسینی کردار والا ہے۔ حسین قیامت تک آج بھی اور قیامت تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کو بھی سلام پیش کیا جائے گا، کردار کو بھی سلام پیش کیا جائے گا۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل، آپ کی اہل بیت اطہار اور آپ کے تمام اصحاب سے حضور کی نسبت کی وجہ سے سچی اور پکی محبت